اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من یوم ظلمهم وعداوتهم وغضبهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ مومنین اکرام، آپ سب کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ کی جانب سے کل مومنین و مومنات کی جانب سے، علماء علام مراجع اعظام بالاخص مقام معظم رہبری کی جانب سے، وارث امیر المومنین حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے تمام مقامات پر مصروف عزائے امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ ان ایام میں امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ ارادہ کیا تھا کہ چند ایک نکات آپ اہل ایمان کی خدمت میں بیان کیے جائیں، لہٰذا آج ہماری اس سلسلے کی دوسری نشست ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضائل بے شمار ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی فضیلتوں کو اگر انسان گننا چاہے تو واقعاً یہ بات کہنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو انسان شمار کر نہیں سکتا۔ وہ علی کے جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہوں، وہ علی کے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوں، وہ علی کے جن کی شہادت مسجد میں ہوں، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کثیرہ میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو۔ یہ حیات طیبہ امیر المومنین علیہ السلام کا کمال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی، اللہ کے گھر پر تمام ہوئی۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ من اللہ الی اللہ، اللہ سے لے کر اللہ تک ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام اگر اپنے لیے دو لقمے بھی آمادہ کر رہے ہیں تو وہ بھی قصد قربت الہی کے ساتھ، اگر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ بھی پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے، اگر محراب عبادت میں ہیں تو اللہ کے لیے، اگر میدان جنگ میں ہیں تو اللہ کے لیے، اور اگر یتیموں کی احوال پرسی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر نیازمندان کی مدد کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن کی ذات کا ہر لمحہ اطاعت پروردگار عالم سے سرشار ہے، وہ علی کہ خدا کی محبت سے اس انداز سے سرشار ہوئے کہ اپنی تمام حیات پروردگار عالم کے لیے سپرد کر دی۔ خطرات میں رسول کے بستر پر سو جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر میدان میں دفاع کرنا، ہر مقام پر امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدافع بن کے نظر آئے۔ اور یہ کمال امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ وہ علی کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب منبر پر دیکھا گیا اور آپ نے خطبات ارشاد فرمائے اور سید رضی علیہ الرحمہ نے ان عظیم خطبات کو جمع کیا، جبکہ وہ تمام خطبات امیر المومنین علیہ السلام نہیں ہیں، وہ چند خطبات جو سید رضی کو فصاحت کے اعتبار سے بلند پایہ نظر آئے، ان کو جمع کر کے نہج بلاغہ کی صورت میں ہمارے سپرد کیا، کہ جو ایک حسین ہدیہ ہے۔ اور مومنین کو چاہیے کہ ان ایام میں امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبات کو، ان مکتوبات کو اور کلمات قصار کو جتنا ممکن ہو سکے
جتنی استطاعت ہو کم سے کم ان دنوں میں نہج البلاغہ کھولیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی طرف توجہ کریں کہ کیسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے معنوی دسترخوان کو بچھایا ہے اور اس پہ مختلف نعمتوں کو چنا ہے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا نے دیکھے، حیات طیبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات دکھائی نہیں دیتے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت وہی ہے، بلاغت وہی ہے، لیکن یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ایسا ہے کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں مومنین سے تقاضا کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حیات طیبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کسی موقع پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ سے سبقت نہیں لے رہے، حتی راہ چلتے ہوئے راستے میں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نہیں جا رہے ہیں، کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں لے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دو زانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شاگرد کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ بنص قرآن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید میں آیہ مبہلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب علم آ جانے کے بعد اے حبیبی آپ سے کٹ حجتی کریں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، بلاؤ تم اپنی خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ۔ اس آیہ مبہلہ میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو پکارتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ابنانا کی منزل پر حسن و حسین علیہ السلام گئے، نسانا کی منزلت پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر گئے، اور انفس کی منزلت پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو فائز کیا۔ اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب نہیں ہے فقط، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منزلت پر فائز ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جو کرتے ہیں وہ حکم پروردگار عالم ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتے مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کنکریاں آپ نہیں مار رہے اے حبیب، یہ کنکریاں خدا مار رہا ہے۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انتخاب کیا، اور آپ اس کو خطباء اور علماء اور واعظین سے سنتے رہتے ہیں کہ نساء جمع کا صیغہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو منتخب کیا۔ ابنانا بیٹوں کو لانا یعنی جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر حسن و حسین کو لے کر جا رہے ہیں۔ عربی میں دو جمع پر دلالت نہیں کرتا، تین یا اس سے زیادہ جمع پر دلالت کرتے ہیں، اور انفس جمع کا صیغہ ہے، لیکن ایک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس قرار دیا ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنا نفس رسول، جان رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن آپ کو کسی موقع پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت لے جائیں۔ حتیٰ جب ولادت ہوئی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آغوش میں تھے امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین کے، لوگوں نے کہا کہ آپ بچے کا نام تجویز فرمائیں، باپ ہی تو نام رکھتا ہے، لیکن یہ ادب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہو میں کیسے حضرت پر سبقت لے سکتا ہوں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، مولود کو اپنی آغوش میں لیا، کہا کہ خدا کے ہوتے ہوئے میں کیسے اس کا نام تجویز کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام رکھا، اور یہی واقعہ امام حسین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ بس دونوں فرزندوں کا نام اللہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹوں کا نام رکھا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب اتنے فضائل کہ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، اور اس کعبے کی ولادت اور مسجد کی شہادت کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام کبھی مدافع رسول بن رہے ہیں، کبھی غربا کی مدد کر رہے ہیں، کبھی دین اسلام کے لیے، اس کے دفاع کے لیے صبر کا تل گھونٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی امیر المومنین علیہ السلام اس دین کے دفاع کے لیے گلے میں رسن کو برداشت کر رہے ہیں، کبھی امیر المومنین علیہ السلام میدان میں اس طرح سے وارد ہو رہے ہیں کہ دشمن کو زیر کر کے اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ یعنی ہر جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا ایک نرالا انداز ہے۔ محراب عبادت میں دیکھیں تو علی جیسا عابد دنیا کو دکھائی نہیں دے گا، میدان جنگ میں دیکھیں تو علی جیسا مجاہد دکھائی نہیں دے گا، انفاق کی منزلت پر آئیں تو دشمن یہ اعتراف کرتا ہوا دکھائی دے کہ خدا کی قسم اگر علی کے پاس 2 گھر ہوں اور ان میں سے ایک میں سونا اور چاندی بھرا ہوا ہو اور ایک میں خس و خاشاک ہو تو خدا کی قسم علی راہ خدا میں سب سے پہلے سونے کو تقسیم کرے گا۔ بیت المال کی تقسیم کا مرحلہ آئے تو عدالت کی مثال آپ، تقوی کی بات آئے تو آپ امام المتقین قرار پائیں، مومنین کی صفات بیان کرنے پر آئیں تو 110 مومنین کی صفات ایسی بیان کریں کہ خطبہ حمام میں وہ سننے والا اس ہم و غم سے اس کی روح پرواز کر جائے، بیان کرنے پر آئیں تو علم کے چشمے پھوٹنے لگیں، سکوت پر آئیں تو سکوتی میں ایسا جلال ہو، سکوت میں بھی ایسا جلال ہو کہ دشمن پریشان ہو کر رہ جائے۔ بس یہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی درجہ کمال پر بعد از رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منزلت پر امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جس منزلت پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ عجیب مقام و منزلت امیر المومنین علیہ السلام۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت خاص و عام میں یعنی شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد حنبل سے بحر الانوار میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یعنی اصل روایت کتب برادران اہل تسنن میں ہے، وہاں سے ہمارے پاس آئی اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام نسائی نے، جو اہل سنت کے ایک مشہور و معروف امام ہیں، سنن نسائی، اس میں خصائص امیر المومنین علیہ السلام میں رقم تراز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فی عزمہ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فی حلمہ وَإِلَى مُوسَى فی حیبتہ وَإِلَى عیسیٰ فی زہدہ فَلْيَنظُرْ إِلَى علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جو یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کے عزم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رعب و دبدبے اور ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کو زہد و تقوی و پارسائی کے ساتھ دیکھنا اگر کوئی چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَى علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھے۔ یعنی خداوند متعال نے اپنے 5 بزرگ انبیاء کو جو صفات جدا جدا عطا کی تھیں، اور یہ صفات معمولی نہیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ قرآن مجید کی ابتدا میں آپ سنتے ہیں کہ ان کو اسماء کا علم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا عزم یہ تھا کہ صدیوں تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم و بردباری یہ تھی کہ قرآن ان کو اواہ حلیم کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت یہ تھی کہ دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کانپ جاتے تھے، قرآن میں واقعات موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی و پارسائی، اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے۔ کہا کہ اگر یہ صفات کوئی دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنظُرْ إِلَى علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھے۔
مجموعہ صفات کمالیہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام من جانب اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں تمام صفات آ کر جمع ہو گئیں، تو یہاں مراد ہماری قطعاً یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مستقل بالذات ہیں، خدا کی عطا کردہ صفات، خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ صفات دی، خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام پر فائز کیا، اور خدا نے علی کو علی بنایا۔ بس مومنین کو اس جانب توجہ رکھنی چاہیے۔ امام الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے جامع الازداد۔ ایک طرف بہترین جنگجو علی، دوسری طرف رحم دلی کا عالم یہ ہے کہ یتیموں کو دیکھ کر حلقہ چشم میں آنسو آ جاتے ہیں، رات کو گریا کرتے ہیں، اتنا گریا فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر دامن کو تر کر دیتے ہیں، محاسن سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، سجدے کے مقام پر تری آ جاتی ہے، خاک گل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تقویٰ کا عالم ہے، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا سے کیا لیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا ان دو کپڑوں اور اس روٹی کے علاوہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لیا دنیا سے؟ غری غیرک، اے دنیا جاؤ، جا کر کسی اور کو دھوکہ دو، کسی اور کو دھوکہ دو۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے عدل کا عالم یہ تھا کہ وہ صفت عدل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کو وہ عدل کی شدت لگنے لگی، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عدل میں شدت نہیں ہوتی، عدل میں قطعاً شدت نہیں ہوتی۔ دنیا عدل کے مفہوم سے ناواقف تھی، لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تواریخ نے لکھا کہ محراب میں قتل کیے گئے اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے۔ اگر یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 25 سال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا ہے، اور اس صبر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خود اپنے لیے نعوذ باللہ کوئی جاؤ مقام کے متمنی تھے مولا، نہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا مقام چاہیے؟ جو ولی اللہ ہوں، جو وسیع رسول خدا ہوں، جو رسول اکرم کی اخوت کے منصب پر فائز ہوں، جو زوج بطول ہوں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی مدح قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 300 آیات صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے لیے اگر ایک آیت نازل ہو جائے تو یہ کمال ہے، جس کے لیے 300 آیات بزبان ابن عباس نازل ہوئی ہوں، اس علی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ انہی میں سے ایک آیت یہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ حبیب یہ کافر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اس موقع پر کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہو۔ یہ الکتاب کا علم کیا ہے؟ اس پہ آپ نے علماء سے مفصل گفتگو سنی ہے کہ صرف کتاب کا علم ہونا اور الکتاب کا علم ہونا، اس میں فرق کیا ہے؟ ایک مقام پر قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ جو ہم نے کتاب اور حکمت میں سے تمہیں کچھ دیا ہے نا، اس کے بعد ہم تم سے ایک عہد لے رہے ہیں۔ کیا عہد لے رہے ہیں؟ وہ عہد یہ ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تمہیں ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بالضرور اس پر اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت میں سے جو کچھ دیا ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا۔ روایت میں آصف برقیہ کے پاس کچھ علم تھا،
اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم تھا. چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے کر آ گئے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ عندنا علم الکتاب، خدا کی قسم ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب اگر وہی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو معجزے سے کیا نہ کر دیتے، کیا حاصل نہ کر لیتے. لیکن یہاں معجزہ مطلوب نہیں تھا، یہاں اس عدالت الہیہ کا پرچم بلند کرنا تھا، لوگوں کو اس مقام پر لے کر آنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدالت کے نظام کو سمجھ پائیں اور اپنے اختیار کے ساتھ آگے بڑھیں. اس خاطر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اتنی صعوبتیں برداشت کی. اسی خاطر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مصیبتیں برداشت کی. اسی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صعوبتیں برداشت کی. اسی خاطر جناب صدیقہ طاہرہ نے مصیبتوں کو سہا. اسی خاطر امام حسن و حسین، اور اسی خاطر آج پردہ غیب میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ان مصائب و آلام کو برداشت کر رہے ہیں. اور وہ مصائب و آلام کیا ہیں؟ وہ مصائب و آلام یہ ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں ہیں، ان کے چاہنے والے ان سے دور ہیں، زمانے کی سازشوں کی وجہ سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. غیبت گویا من جانب اللہ ایک ایسی سزا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ حجت خدا سے دور ہوں. اب حجت خدا کے لیے آمادہ ہونا ہوگا، اب حجت خدا کا ساتھ دینا ہوگا. اب اگر حجت خدا کا دیدار چاہتے ہو، اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، اس کی دستبوسی کرنا چاہتے ہو، قدم بوسی کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ حجت خدا تمہارے درمیان آ جائیں. امیر المومنین سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر مظلومیتیں اگر چاہتے تو معجزے سے کیا کچھ نہ کر لیتے. وہ ولایت تکوینی کے جو اختیار خداوند متعال نے ان کو دیا ہے، اس اختیار کے مطابق اگر سنگریزے کلام کرنے لگیں، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر سورج پلٹ کر آ جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے ان کو کون و مقام پر اختیار دیا ہے، ولایت تکوینی کے حامل ہیں. لیکن مولا چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دیں کہ جیسے سلمان و ابو ذر، جیسے مقداد و مالک اشتر. اس کیفیت میں آنے کے لیے، اس منزلت پر آنے کے لیے، اس معرفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں توسلات کی ضرورت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں متوسل ہوں، دعا اور مناجات کی ضرورت ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا و مناجات کریں، اور عمل پیہم کی ضرورت ہے. مسلسل عمل کرتے رہیں، چلنے لگیں. اگر کہیں ضعف محسوس ہو مدد طلب کیجیے. ہمارے مکتب کا تو خاصہ یہی ہے نا کہ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں. تو کیا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میری اور آپ کی مدد اس وقت نہیں کریں گے کہ جب ہم کسی روحی مشکل میں مبتلا ہوں، جب خدا نخواستہ ہم چاہے معصیت میں گرنے لگیں، جب ہم شہوات کے دلدل میں پھنسنے لگیں، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی جائے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مدد کریں گے. بس عزیزان محترم، آج 20ویں کی شب ہے. ذرا 40 ہجری کے کوفہ کی طرف توجہ کیجئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کیا تھیں. کون علی کہ جن کو کہیں روایات میں اول مظلوم کہا گیا، کون علی کہ جن کو کہیں روایت میں اصبر الصابرین کہا گیا. السلام علیک یا اصبر الصابرین. وہی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آج صاحب فراش. اللہ اکبر. جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے رنج اٹھائے ہیں، کتنے صدمے برداشت کیے ہیں. وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنے حساس ہوں کہ اگر سلطنت امیر المومنین میں سرحدی علاقوں میں
شام کے سپاہی آ کر کسی زن کافرہ کے پیر سے پازیب چھین کر لے جائیں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ غیرت مندوں کو اگر اس صدمے سے موت آ جائے تو ملامت نہ کرنا۔ وہی علی ابن ابی طالب کیا کیا رنج اٹھا کر اس دنیا سے گئے۔ مسجد میں لوگ تشریف فرما ہیں، آغا مہدی نیلی پور بیان کرتے ہیں، مسجد میں لوگ تشریف فرما ہیں، لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وہاں سے ہوا، لوگوں نے کہا یہ علی ہمارے ایک مسئلے کو حل کرے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا بات و بحث اس موضوع پر ہے کہ مرد کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے، سب سے مصیبت کا مقام کون سا ہے؟ امیر المومنین خاموش ہو گئے۔ کسی نے کہا کسی کا جوان بیٹا مر جائے بڑی مصیبت کا لمحہ ہے، کسی کا مسافر اگر سفر میں لٹ جائے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کسی نے کہا کہ اگر کسی کا کاروبار ختم ہو جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، گھر تاراج ہو جائے یہ بڑی مصیبت کا لمحہ ہے۔ لوگوں نے مل کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا امیر المومنین آپ بیان کیجئے، آپ افصح العرب ہیں، آپ کا کلام فصیح ترین کلام ہے، آپ بیان کیجئے کون سا وقت سب سے زیادہ مصیبت کا ہے مرد کے لیے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور اس کے بعد فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اغیار اس کے گھر میں درائیں اور کوئی جسارت کرتا ہوا اس کی ناموس پر دست درازی کرے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ یہیں پر آ کر رکا نہیں یا امیر المومنین، یہ سلسلہ یہاں آ کر رکا نہیں۔ 40 ہجری کے بعد 61 ہجری کا عاشورہ آیا اور اس عاشورہ میں آپ کی بیٹی زینب تھی، لاش حسین ابن علی تھی، جناب زینب کا نوحہ تھا، کبھی مدینہ کی طرف رک کر کے کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ محمدہ واہ جدہ حاذا حسین مرمل بالدماء و مقطع العازا و بناتک صبایا۔ یا امیر المومنین آپ کی آل کو ایسے اذیتیں دی گئیں کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ بس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صدمے کو بیان کیا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں پر ہم گریہ کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، اس ضربت پر ہم گریہ کرتے ہیں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر لگی، اس مصیبت کے لمحات پر ہم گریہ کرتے ہیں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیے۔ کون ہے جو علی کے تنہائی پر گریہ کرے؟ کون ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مظلومیت پر گریہ کرے؟ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسن پر گریہ کرے؟ کون ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت صحرا میں نکل جانا اور کنویں میں منہ ڈال کر رونے پر گریہ کرے؟ کون ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کرے؟ وہ مصیبت کہ جس کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت گریہ کرتی ہوئی دکھائی دی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔